اما بعد، میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو دسترخوان بچھائے ہیں، ایک روح کی غذا کا اور ایک جسم کی غذا کا۔ والارض بعد ذلك دحاها، یہ زمین دسترخوان ہے، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی اور چارہ، والجبال ارساها، پہاڑ لگائے۔ والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بنایا صرف تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی اس میں لے کے جا کر کھلاؤ پلاؤ۔ پھر انا صببنا الماء صبا، اللہ تعالیٰ کا یہ دسترخوان جو ہمارے منہ کے لیے، جسم کے لیے، یہ وہ دسترخوان ہے جس پر کافر، مومن، مسلم، شرابی، متقی، پاک دامن، زانی، جواری، دہریہ، ہندو، مسلم، سب اس دسترخوان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو چل پڑو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، زمین بچھائی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، اس میں سے غلے نکالے، پھل نکالے، انگور، وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اس میں باغات بنائے، اس میں غلے، اس میں کھجوریں، اس میں زیتون، اس میں گندم، اور اس میں بے شمار پھل، اور اس میں چارہ، ابًّا چارہ۔ یہ سب کس لیے ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ یہ جو جسم ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے، جسم کو اس سے نفع پہنچے۔ آیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها فاخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون، یہی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں سے غلوں کو نکالا تاکہ تم کھا سکو۔ وجعلنا فیها جنات من نخیل واعناب، اور اس میں ہم نے باغات لگائے کھجوروں کے، انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کیے میٹھے پانی کے۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا ہے، ومن کل تأکلون لحما طریا، اس سے بھی کھاتے ہو، اس سے بھی کھاتے ہو۔ یہ اللہ کا دسترخوان سب کے لیے ہے، جس نے نجس قرار دے دیا جس خنزیر کو، اس کو بھی اسی میں سے کھلاتا ہے، اور نجس قرار دے دیا مشرک کو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے۔ یہ دسترخوان اللہ تعالیٰ کا عام ہے۔ اس جسم کو بنایا جس نظام سے انبیاء کا جسم بنا، اسی نظام سے ایک عام آدمی کا جسم بنا، جس نظام سے ایک عالم کا جسم بنا، اسی سے مشرک کا جسم بنا۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا انسانی جسم کو چلانے کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اسی کے تحت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک کھلا دسترخوان اپنے سامنے وہ پاتا ہے۔ سورج، ستارے، چاند، ہوائیں، موسم، یہ سب ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی گردش، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں کشتیوں کا چلنا جس سے تجارت چلتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور آسمان سے پانی کا برسنا، زمین کو زندہ کرنا، وبث فیہا من کل دابہ، چاروں طرف مخلوق کو پھیلانا، وتصریف الریاح، ہواؤں کا بدلنا، موسم ابھی ٹھنڈ آ گئی، سردی آ گئی،
تو گرمی آ جائے گی، خزاں آ جائے گی، بہار آ جائے گی، گرم ہوائیں بھی چلاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلاتا ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان وہ بادلوں کو کھڑا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مادی اس جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اس ظاہری کائنات کو چلانے کے لیے. یہ رب جو ابھی مولفا فرما رہے تھے کہ اللہ نے ربوبیت سے ابتدا کی، ربوبیت سے انتہا کی، رب العالمین سے تعارف کروایا، اور رب العالمین پر جا کر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ختم فرمایا. پھر اس میں بے شمار چوپائے جو آپ کے لیے ذبح ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، ان کا دودھ بھی ہے. والانعام خلقها، یہ جانور، لکم فیہا دفء، گرمائش، یہ جیکٹ بنی ہوئی ہے. ومنافع، تجارت ہے. ومنہا تاکلون، روزانہ بکری ذبح ہو رہی، گائے ذبح ہو رہی، بھینس ذبح ہو رہی، گوشت بھی کھاؤ. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے. یہ آیت شہری آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ آیت صحرائی اور دیہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مال دروازے پہ کھڑا، گھوڑے کھڑے ہوں، اونٹ کھڑے ہوں، وہ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کی چال کیسی خوبصورت، ان کا جانا، ان کا آنا، ان کا چلنا، ان کا چرنا، اس میں کیا جمال ہے، کیا خوبصورتی ہے، جس کو قرآن بتاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. پھر وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. پھر یہ تمہارا سامان اٹھا کے چلتے ہیں پہاڑوں میں، گلگت کے اونچے پہاڑوں میں جہاں سڑک کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں، تو وہاں اللہ نے جانور ایسے پیدا کیے، ان کے سم ایسے بنا دیے کہ رکھ دیں بالکل چکنے پہاڑ پر، چکنے پتھر پر، وہ اپنا پاؤں رکھ دیں تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، گوند کی طرف چپک جائے، اور وہ آپ کا سامان اٹھا کے اوپر کو چلتے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. پھر گدھے اور گھوڑے اور خچر، یہ سب تمہارے لیے. پھر ایک فائدہ اور بتایا، ومن جلود الانعام بیوتا، تم ان جانوروں کی کھالوں سے گھر بناتے ہو. تستخفون یوم غانکم یوم اقامتکم، کیونکہ عرب کے شہرائی لوگ تھے اور اب بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے کہ تم ان کے خیمے بناتے ہو، وہ لگانے میں بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں، اکھاڑتے وقت اکھڑ بھی جاتے ہیں بڑی آسانی سے. من اشعارها واصوافها واوزارها اساسا ومتاعا الى حين. پھر اس کے کھال سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو، بالوں سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو، اون سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو. یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی خدمت کے لیے لگا دیے. پھر اتنی کائنات میں اتنے اللہ نے پھل پیدا کیے، درخت پیدا کیے، تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا مادی دسترخوان ہے. اور انسان کی طبیعت میں تلون، روزانہ کوئی نئی سبزی پکاؤ، نئے طریقے سے پکاؤ، کبھی ٹھنڈا پیتا ہے، کبھی گرم پیتا ہے، کبھی نمکین پیتا ہے، کبھی دال کھاتا ہے، کبھی گوشت کھاتا ہے، کبھی سبزی کھاتا ہے، کبھی مٹھائی کھاتا ہے. مٹھائی کی ہزاروں قسمیں بن گئی اور اس کی بڑی بڑی دکانیں بن گئی، وہ ساری ہی معدے خراب کرنے کے سامان ہیں. لیکن زبان کے چسکے سے آدمی مجبور ہے کہ ہر مٹھائیوں کی قسمیں، نمکین چیزوں کی قسمیں، پانیوں کی قسمیں، مشروب بھی ہے، دودھ بھی ہے، شربت بھی ہے، چائے بھی ہے، کافی بھی ہے، بوتلیں بھی ہیں، اور پیپسی بھی ہے، 7 اپ بھی ہے. یہ سب کس لیے ہے کہ انسان ایک چیز سے قانع نہیں ہوتا، رنگ بدلتا رہتا ہے. اور یہ مزاج اس لیے ہے کہ اس میں جنت میں جانا ہے، اور جنت میں مزاج اگر ایسا نہ ہو تو فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ وہاں یہ مزاج کروڑوں گنا بڑھ جائے گا. اسی طرح ایک اللہ نے روحانی دسترخوان بچھایا ہے. ایک رب جو ہوا تو جسم کو پالنے کے لیے تو اتنے لمبے چوڑے اسباب، اور روح جس کی برکت سے جسم قائم ہے، میں حرکت کر رہا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں، روح اندر ہے نا. ابھی روح گئی تو بس مردہ بن گئے، وہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے، میت، وہ میت بن جاتا ہے. تو جسم کا یہ سارا نظام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ روح کے بھی تقاضے ہیں، اس کو بھی دسترخوان چاہیے، اس کو بھی غذا چاہیے، یہ بھی ایک غذا پہ راضی نہیں، اس کو بھی مختلف غذائیں چاہیے، اس کو بھی مختلف شربت چاہیے، مختلف غذا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخوان وہ روح کا بچھا ہے،
روحانیت کے لیے اور روح کے لیے اور روح کو غذا پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا دسترخوان ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ کا روحانی دسترخوان ہے۔ جسم زمین سے نکلا، غذائیں بھی زمین سے ہیں، پانی زمین سے، غلے زمین سے، پھل زمین سے، جانور زمین سے، مچھلیاں زمین سے، ہر غذا جو ہماری مرغوب ہے اگر آپ اس کی انتہا پر جائیں تو وہ زمین سے نکلی ہے۔ جسم بھی زمین سے، غذائیں بھی زمین سے، روح زمین سے نہیں ہے۔ یسألونک عن الروح، ہم نے پوچھا روح کیا ہے؟ تو جواب آیا قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے آسمان سے۔ جسم کے بننے کا نظام زمین پہ ہے، میاں بیوی ملے، ایک نظام چلا، ایک شکل بنی، ہڈیاں بنی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ تو ماں کے پیٹ میں جسم کے بننے کا نظام چلا، لیکن روح یہاں سے نہیں پیدا ہوتی، یہ الگ نظام ہے جسم کے بننے کا، اور روح کے آنے کا الگ نظام ہے کہ 4 مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے آسمان سے اور روح کو لاتا ہے، اور بغیر کسی آپریشن کے اور بغیر کسی چیر پھاڑ کے وہ ماں کے پیٹ کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور جا کر اس بچے کے ناک کے ذریعے سے روح اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ پتہ ماں کو تب چلتا ہے جب بچہ حرکت میں ہوتا ہے، اچھا زندگی آ گئی۔ یہ روح کا نظام دوسری طرف سے ہے، جسم کا نظام دوسری طرف سے ہے۔ تو روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا کو اللہ نے آسمان سے اتارا، تنزیل اتارا گیا، من الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کی طرف سے اتارا گیا، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو ساتوں زمین آسمان کا بنانے والا ہے اور ساتوں زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے۔ تو قرآن آسمان سے آیا، یہ انسان کی روح کی غذا ہے، انسان کی روح کی تسکین کا سامان ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کا سامان ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی اپنی زبان مبارک سے نکلا ہوا نغمہ ہے جو قیامت تک محفوظ ہے، باقی ہے، اور اس کی صفت ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ روٹی نہ ملے تو آدمی پریشان، پانی نہ ملے پریشان، نیند نہ ملے پریشان، چائے نہ ملے پریشان۔ ایسے ہی جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی تو یہ پریشان، اس کو اس کی غذا نہ ملے تو یہ بے چین بے قرار۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو اگر قرآن نہ ہوتا تو ساری دنیا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ جانور بولتے نہیں، انسان بولتے ہیں، ان کا اور ان کا فرق یہ تھا بس کہ انسان بولتا ہے، وہ نہیں بولتے۔ تو میرے بھائیو یہ قرآن اللہ کی کتاب بن کے آیا، اللہ کی طرف سے روح کا سامان بن کے آیا، یہ روح کی غذا بن کے آیا، یہ روح کا دسترخوان بن کے آیا۔ جیسے مادی دسترخوان پہ رنگا رنگ کے کھانے ہیں، قرآن کے دسترخوان پر رنگا رنگ کی نعمتیں ہیں، کہیں ایمان کے تذکرے ہیں، روح کی غذا، کہیں نماز ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں تلاوت ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں اکرام ہے، کہیں خدمت ہے، کہیں سخاوت ہے، کہیں انابت ہے، کہیں رغبت ہے، کہیں خوف ہے، کہیں شوق ہے، کہیں رونا دھونا ہے، کہیں سجدے ہیں، کہیں رکوع ہیں، کہیں طواف ہیں، کہیں حج ہیں، کہیں عمرے ہیں، اور کہیں رات کو اٹھ کے اللہ کے لیے تڑپنا ہے، صلہ رحمی ہے، عفت ہے، عفاف ہے، تقوی ہے، احسان ہے، عدل ہے، انابت ہے، صدق ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، مسکنت ہے، اللہ کی محبت ہے، شیطان کی نفرت ہے، جنت کے شوق ہیں، دوزخ کے خوف ہیں، اللہ کے لیے جانوں کا لگانا ہے، مال کا لگانا ہے، اللہ کے لیے گھروں کا چھوڑنا، اس کے رسول کی محبت میں تڑپنا مچلنا، اس کے قرآن قراتوں کو اٹھ کے پڑھنا، اس کے لیے دھکے کھانا، مارے مارے پھرنا، یہ قرآن کا دسترخوان ہے۔